جمعہ بھی چھوڑ دیا. آج جمعہ افراتفری کا دن بنا لیا ہے. آج جمعہ جوئے کا دن بنا لیا ہے. آج جمعہ گناہوں کا دن بنا لیا ہے. مسجد میں اذانیں ہو رہی ہے, لوگ اپنے کاموں میں مبتلا ہے. جو کوئی نشے کا عادی ہے وہ اپنے نشے میں مبتلا ہے. جو کوئی جوئے کا عادی ہے وہ اپنے جوئے میں مبتلا ہے. اور اس چیز کی طرف دھیان نہیں, اس چیز کی طرف اس کا مائنڈ مبتلا نہیں کہ مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار آ رہی ہے. مسجد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار آ رہی ہے. اور اسی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے گناہ گاروں کو بخش کے انسانیت کو ایسا معجزہ دیا ہے کہ انسان چاہے تیرے سمندر کی جہاں کے برابر بھی گناہ ہو, اے انسان چاہے تیرے درختوں کے پتوں کے برابر بھی گناہ ہو, اے انسان چاہے تیرے ریت کے ذرے کے برابر بھی گناہ ہو, آ تو میری بارگاہ میں گڑ گڑا کر تو دیکھ, آ تو میری بارگاہ میں توبہ کر کے تو دیکھ, آ تو میری بارگاہ میں 2 آنسو بہا کر تو دیکھ. میری رحمت بہت بڑی ہے, میری رحمت بہت بڑی ہے, میں تیرے گناہوں کو بخشنے پہ قادر ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے شخصوں کو بخش کر ہمیں یہ معجزہ دیا ہے کہ میں بخشنے والا ہوں. ایک بستی تھی اور اس بستی میں ایک اللہ کی ولیہ رہتی تھی. اللہ کی ولیہ رہتی تھی, بزرگ لوگ رہتے تھے. اور اللہ کی ولیہ کا جب موت کا ٹائم قریب آیا اور جب وہ بیمار ہوئی, اس کو اندیشہ ہوا کہ اب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی, اب میرا آخری ٹائم آ گیا ہے. اور اسی بستی میں ایک شخص تھا, وہ لوگوں کے کفن چرایا کرتا تھا. وہ لوگوں کے کفن چرایا کرتا تھا. جب انسان کی ڈیتھ ہو جائے, اس کا جنازہ ہو گیا, جب اس کو قبر میں رکھ دیا, اس نے ایک شخص وہیں پہ رکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس قبر پہ نشانی لگا دی جاتی تھی کہ آج کس شخص کا انتقال ہوا ہے اور میں جا کے رات کو کفن چراؤں گا. وہ رات کو جا کے کفن چرایا کرتا تھا. اور جب اس اللہ کی ولیہ کو پتا چلا کہ ایک شخص اس بستی میں ہے, وہ کفن چراتا ہے, ایسا نہ ہو کہ کل میرا انتقال ہو جائے اور میری لاش کے ساتھ وہ بے حرمتی کرے, مجھے کل قبر میں بے پردہ کر دے گا. اور ایک شخص کو اس نے بھیجا کہ اس کو بلا کر کے لاؤ, اس کو بلا کر کے لاؤ. اور جب اس شخص سے پوچھا گیا کہ انسان تو جو کچھ بھی کرتا ہے تیرا راز میں جانتی ہوں, تیرا راز میں کھولنا نہیں چاہتی, میں جانتی ہوں یا پھر تو جانتا ہے یا پھر اللہ جانتا ہے, میں تیرا راز کھولنا نہیں چاہتی, لیکن ایک میرے ساتھ وعدہ کر کہ میں اگر تجھے کفن کی قیمت جیتے جی دے دوں تو میرے ساتھ وعدہ کر کے تو کل میری لاش کے ساتھ بے حرمتی تو نہیں کرے گا, کل میرا کفن تو نہیں نکالے گا, مجھے کل قبر میں بے پردہ تو نہیں کرے گا. اور وہ شخص وعدہ کرتا ہے, وہ شخص وعدہ کرتا ہے اور جو بھی قیمت تھی وہ بتاتا ہے. اور جب اللہ کی ولیہ کا انتقال ہوا, جب اس کا انتقال ہوا تو لوگ کہنے لگے کہ کفن میں اپنے پیسے سے لاؤں گا, کفن میرے پیسے سے ہوگا, کیونکہ نیک اللہ کی ولیہ تھی کہ اگر میرے پیسے سے کفن لگے گا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس کے صدقے میں میرے گناہوں کو معاف کر دے. اور لوگ کہنے لگے, لوگوں کی لڑائی شروع ہو گئی آپس میں کہ کفن میرے پیسے سے لگے گا. اسی طرح ایک شخص بیچ میں سے بولا کہ تھوڑے تھوڑے پیسے سب ڈالو اور سب کے پیسے سے کفن آ جائے گا. اور جب اس بڑھیا کے لیے کفن لایا گیا, اس اللہ کی ولیہ کے لیے کفن لایا گیا, اور جب کفن لا کر کے رکھا, اس شخص تک خبر پہنچی کہ یار میں تو گھاٹے میں رہ گیا, میں نے کفن کی قیمت اس طرح سے لی ہے جس طرح عام قیمت لیتا تھا, میں جس طرح عام کفن بیچتا تھا, یہ کفن تو اس کا مہنگا آ گیا. لالچ آ گیا کہ اس کا کفن تو مہنگا ہو گیا, 500 روپیہ لیا اور وہ کفن 1000 کا آیا, اس کا کفن مہنگا لایا. اور جب اس شخص کو پتہ چلا, بولا کہ ایسے ہی ہے کہ میں قریب جا کے پتہ کرتا ہوں, میں اس کے پاس جا کے پتہ کرتا ہوں. اور جب وہ شخص اس اللہ کی ولیہ کے جنازے میں شریک ہوا, اور شریک ہو کر سب سے پہلی صف میں کھڑا ہوا, سب سے پہلی صف میں کھڑا ہوا تاکہ میں کفن کو بھی دیکھ پاؤں کہ کفن کیسا ہے. اور جب اس نے کفن کو دیکھا تو کہا کہ کفن تو واقعی قیمت دار ہے, کفن
واقعی کفن کی قیمت بہت زیادہ ہے. کفن دے کر چلا گیا اور دل میں لالچ آ گیا کہ میں تو کفن چرا کر ہی رہوں گا. جو شخص چور ہے آج پولیس چور کو گرفتار کرتی ہے اور 2-4 دن کے بعد 2-4 مہینے کے بعد 2-4 سال کے بعد وہ چور واپس آ کر بھی اپنا کام نہیں چھوڑتا. حالانکہ اس نے قسم کھائی، وعدہ کیا، لیکن اس کے بعد بھی جب اس کے دل میں یہ آیا کہ یہ کفن مہنگا ہے اور اس کے دل میں لالچ آ گیا، اور جب اس بوڑھیا کو دفن کیا گیا، اس اللہ کی ولیہ کو دفن کیا گیا، اور اسی دن رات کو وہ شخص اپنا جو بھی ساز و سامان تھا کفن نکالنے والا وہ لے کر کے چلا گیا، اور رات کو جا کے جب اس کی قبر کھول کے قبر جب جو 3 سٹیپ باندھے ہوتے ہیں کفن کو وہ کھولنے لگا سریے کے ساتھ، اور جب وہ کھولنے لگا قبر سے عذاب آئی، قبر سے آواز آئی کہ اے اللہ کے نیک بندے، اے جنتی ہی انسان کا تو کفن اتار رہا ہے، ایک جنتی ہو کر جنتی کا کفن اتار رہا ہے. اب اس نے ساز و سامان پکڑا تھا وہیں چھوٹ گیا، کہنے لگا کہ میں جنتی کب سے ہو گیا، حالانکہ میں لوگوں کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو ستاتا ہوں، اور وہ کہنے لگا کہ میں جنتی کہاں سے ہو گیا. اور آواز آئی کہ اے شخص، اے نوجوان، تو اس دن سے جنتی ہو چکا ہے جس دن تو اس اللہ کی ولیہ کے جنازے پہ گیا تھا. اور 2-3 قدم آگے جا کر ایک پہاڑی سے گر کر اس انسان کی ڈیتھ ہو گئی. اس انسان نے جب وہاں یہ آواز سنی تو اس نے توبہ کی کہ یا اللہ آج کے بعد میں تیری نمازوں کو نہیں چھوڑوں گا، یا اللہ جو تیری طرف سے مجھ پہ فریضے ہیں ان کو میں نہیں چھوڑوں گا، یا اللہ میں ایسی بے حرمتیاں نہیں کروں گا. اور ان کے کچھ قدم جا کر اس کی پہاڑی سے گر کر ڈیتھ ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے. وہ فرشتے بھی آئے کہ جو عذاب دینے کے لیے جہنم تک لے کے جاتے ہیں، اور وہ فرشتے بھی نورانی آئے جو جنت میں لے کے جاتے ہیں. اور ان فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا، یا اللہ، جنتی فرشتوں نے پوچھا کہ ہم اٹھائیں، جہنمی فرشتوں نے پوچھا کہ ہم اٹھائیں. کہا کہ یہ بندہ تو گنہگار تھا، یہ لوگوں کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتیاں کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس نے ساری اپنی زندگی گناہ کیے ہیں، اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، لوگوں کی لاشوں کے ساتھ بھی بے حرمتیاں کرتا رہا، لیکن آخر اینڈ میں اس نے سچے دل سے توبہ کی، اس نے سچے دل سے گڑ گڑا کر میری بارگاہ میں توبہ کی ہے، اور میں نے اس کے آنسو نکلنے سے پہلے اس کی تمام گناہوں کو بخش دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نورانی اور جنتی فرشتوں سے کہا کہ لے جاؤ اس شخص کو جنت میں لے کر جاؤ. اللہ چاہے تو ایک نقطے سے بخش دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کی تمام خطاؤں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.